السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال اقم الصلاة ارحنا بها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں پیدا فرمایا اور ایسے واضح احکام قرآن اور حدیث سے ہمیں عطا فرمائے کہ پھر ان کے بعد ہمیں کسی ایسی تشریح کی یا الگ سے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں رہتی کہ جو اسلام سے باہر سے کہیں ہمیں لینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اور قرآن مجید اور حدیث کی جن لوگوں نے تشریح فرمائی، جن لوگوں نے اس کی وضاحت کی، وہ ایک ایک مسئلے اور ایک ایک پہلو پر اتنی جامع گفتگو فرمائی اور اتنی کتابیں تصنیف فرمائیں کہ پھر انسان اگر وہ ایک سچا مسلمان ہے تو اسے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اپنے ساتھ تعلق کا ایک بڑا ذریعہ نماز کو بنایا، اور نماز بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 50 وقت کی فرض کی تھی، اور ایک مومن کو یہی سمجھ کر نمازیں 5 وقت کی ادا کرنی چاہیے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کو جو مقصود تھا، جو اس کا مطالبہ تھا، وہ 50 نمازوں کا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہماری پوری زندگی اور ایک دن کے زیادہ تر اوقات ہمارے نمازوں میں گزرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور چونکہ خود اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، وہ انسانوں کا خالق ہے، وہ اس کی صلاحیتوں سے واقف ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا گیا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہی اپنے بندوں سے واقف نہ ہوگا؟ وہ بہت ہی باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری سے، اس کی طاقت سے، اس کی صلاحیتوں سے، اس کی خامیوں سے سب سے زیادہ واقف، اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو احکام دیے، اور ایمان کے بعد نماز سے زیادہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے، اسے مضبوط کرتی۔ بار بار ہم اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو احکام دیے ہیں اور جس انداز سے انسانوں کو نماز کی اور مسلمانوں کو تعلیم دی ہے، وہ بھی قرآن مجید اور حدیث کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل چند جملوں میں صرف ہدایت دے دی گئی کہ آپ نماز ادا کر لیں، بلکہ نماز کے سلسلے میں ایک ایک بات بتائی گئی۔ نماز کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق فضائل سے، یعنی جو نماز میں اجر و ثواب ہے، اس کی فضیلتیں، اور نماز کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق مسائل سے، کہ نماز جو ظاہری طور پر ادا کی جاتی ہے
اس میں کس عبادت کو، کس رکن کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کی وضاحت بھی فرمائی گئی۔ ہم لوگوں میں زیادہ تر تذکرہ یا آرگومنٹ اور بحث اس بات پر ہوتی ہے کہ جو نماز کی ظاہری شکلیں، اور وہ بھی بہت اہم ہیں، ان سے بھی ہماری عبادت کی لذت جڑی ہوئی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں، جو اعمال بھی انجام دیے جاتے ہیں، ان میں ایک سے زیادہ طریقے موجود ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی چیزیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، شروع میں تکبیر ہے، اخیر میں بیٹھنا ہے، سلام ہے، اور جو چیزیں نماز کے اندر پڑھی جانے والی ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی طرح سے منقول ہیں، اور پوری امت اسی طریقے پر نماز ادا کرتی ہے۔ 2-3 باتیں ایسی ہیں جن میں صرف اختلاف ہوتا ہے کہ افضل یہ ہے یا یہ ہے، اس اعتبار سے فرق ہوتا ہے، لیکن ہماری ساری بحث اگر ان 2-4 چیزوں میں الجھ کر رہ جائے تو نماز کی جو اصل روح ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کا جسم، اس کا دل، اس کی عقل، سب کے سب اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ وہ اپنے جسم کے ذریعے سے کھڑا ہوتا ہے، نماز میں رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اپنی زبان سے تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور جتنے بھی اس کے اندر جتنے وظائف بتائے گئے ہیں، اور درود ہے، ثنا ہے، اور تحیات ہے، دعائے معصورہ ہے، ان کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ اور دل کا تعلق خشوع خضوع سے ہے کہ اس کا دل اللہ کی طرف مائل رہتا ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے، اور دماغ کا تعلق غور و فکر سے ہے، دماغ پوری طرح سے مطمئن ہو جائے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، یہی وہ ہستی جو عبادت کے لائق ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے اپنے دماغ کو پوری طرح پرسکون کر لیا ہو نماز کے لیے، اس کا دماغ و دل نماز میں دوسری چیزوں میں مصروف اور مشغول نہ ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے جو طریقے بتائے اور جن باتوں پر توجہ دینے کی تعلیم دی، ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ خیال کیا جائے اور اس کو دھیان میں لگایا جائے اور بسایا جائے کہ ہم کس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء حسنہ کو دھیان میں لا کر پھر عبادت کی طرف متوجہ ہونا۔ اگر انسان اس بات کو ذہن میں لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے بیماری دے، جس کو چاہے شفا دے، اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، وہی نوازتا ہے، وہی کرم کرتا ہے، وہی رحم کرتا ہے۔ اس کی ناراضگی سب سے زیادہ بچی جانے والی چیز ہے، اور ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ اس سے بچا جائے اور ڈرا جائے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی طرح کوئی چیز نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ہر چیز کو وہ سننے والا ہے اور ہر چیز کو وہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو پوری طرح سے دھیان میں رکھا جائے، اپنے دل کو اس سے آباد کر لیا جائے، اور اپنی زبان کو اس کی مٹھاس سے لطف پہنچایا جائے، لذت پہنچائی جائے۔ اس کے بعد انسان نماز کے لیے تیاری کرے، اذان کی آواز کو اہمیت دے، اذان کی آواز پر وہ لبیک کہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ اذان کا جواب صرف یہ ہے کہ اذان میں جو کلمات کہے جاتے ہیں ان کو دہرا دیا جائے، وہ بھی سنت ہے، مستحب ہے کہ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو ہم نے اللہ اکبر کہا، اور جتنے بھی کلمات ہیں ان کو دہرایا، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کہ اللہ کی طاقت اور قوت کے سوا، اس کے فضل اور توفیق کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اس کے سامنے جھکا سکے اور اس کے در پر لا کر عبادت میں مصروف کر سکے۔ لیکن اذان کا جو اصل جواب ہے اور صحیح جواب ہے اور جو سب سے زیادہ مطلوب ہے کہ اذان سنتے ہی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، سارے کاموں کو، کاروبار کو، دنیا کے جھمیلوں کو، مشغلوں کو چھوڑ دے، ہر چیز کو وہ مکروہ سمجھے، ناپسندیدہ سمجھے، جرم سمجھے، گناہ سمجھے کہ اب یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، یہ وقت اب اللہ سے لو لگانے کا ہے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، جس نے زندگی دی، جس نے صحت دی، جس نے سانسیں دی، جس نے رزق عطا فرمایا، جس نے ہمارے اندر سمجھ دی، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں قرآن عطا کیا، بار بار اس کا دھیان ہو۔ اور پھر انسان جب اس دھیان کے ساتھ اذان کے کلمات سنتا ہے تو پھر فوراً وہ مسجد کی طرف لپکتا ہے، پھر اس کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں نہیں آتی کہ اذان ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں گے، میں گھر ہی پہ نماز پڑھ لیتا ہوں، دکان میں پڑھ لیتا ہوں، آفس میں پڑھ لیتا ہوں۔ اگر سارے مسلمان اسی انداز سے سوچنے لگیں تو مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، سجدوں کے لیے، رکوع کے لیے یہ مسجدیں اللہ کی عبادت سے خالی ہو جائیں، ویران ہو جائیں، اور ہم نے اپنی سوچ اور اپنے اس عقیدے کی وجہ سے مسجدوں کو تقریباً ویران چھوڑ دیا۔ ہماری جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ اتنی بڑی آبادی کے اندر اتنی ساری مسجدیں ہیں، اور ہماری فجر کی نماز یہ پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ مسلمان سو گئے ہیں، مسلمان بے ضمیر ہو گئے ہیں، مسلمان اپنا عقیدہ بھول چکے ہیں، اپنا رشتہ اللہ سے کمزور کر چکے ہیں، مسلمان یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاور اور طاقت صرف میرے پاس ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرا پیسہ، میرے اسباب، میری صلاحیت، میری جو وجاہت ہے، میری پکڑ ہے، میری سمجھ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو شہرت دے رکھی ہے، جو لوگوں کے درمیان عزت دے رکھی ہے، یہ سارے مسائل کا حل ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان کو اس بات کا ہر وقت استحضار ہو جائے، دھیان ہو جائے کہ اللہ قادر مطلق، وہ دینے والا اور لے لینے والا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو آپ نے دے دیا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو آپ نے روک لیا وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اس بات کا جب دھیان ہو جائے انسان کو، اور بار بار کے تجربے کے نتیجے میں دل و دماغ میں یہ بات رچ بس جائے، اس کے رگ و پے میں سرایت کر جائے کہ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں درماندہ ہوں، میں محتاج ہوں، اللہ واحد ہے جو میرے کام بنانے والا ہے، دنیا کے سارے اسباب بیکار پڑے رہ جائیں اگر اس کے فیصلے نہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، کوئی طاقت نہیں ہے جو اس خیر کو مجھ تک پہنچنے سے روک دے، اور اللہ نے اگر فیصلہ فرما لیا کہ میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں، خدا نخواستہ، کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے جو اسے روک دے۔ دنیا کے مہنگے سے مہنگے علاج آخر اس بیماری دل نے آخر کار تمام کیا کہ انسان دوائیں کھاتا ہے، علاج کراتا ہے، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو فضیلت والی سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرار دیا۔ حضور نے فرمایا کہ سورہ اخلاص تعدل ثلث القرآن،
کہ یہ پورے مکمل قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ یہ کیوں فرمایا گیا؟ یہ اسی لیے کہ جب عقیدہ درست ہوتا ہے، جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، جب سورہ اخلاص میں جو بات فرمائی گئی ہے کہ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جو ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی کو اس نے پیدا نہیں، کسی کو نہ اس نے جنا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ جب یہ سادہ سے چند جملے انسان کے دل و دماغ میں ہوں تو پھر وہ جب اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے تو جو اس نے بت بنا رکھے ہیں خواہشات کے، اور جو بت بنا رکھے ہیں انانیت کے اور ایگو کے، اور جو بت بنا رکھے ہیں اس نے برادریوں کے اور ذاتوں کے اور قبیلوں کے اور وطنوں کے اور قوموں کے، اور جو یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نجات دینے والی ہیں، اس کا ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے کہ کوئی کمزور سی آواز آ رہی ہے، لیکن اس آواز میں بڑی طاقت ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام بادشاہوں سے اور فرمانرواؤں سے، حکمرانوں سے، ساری تدبیروں سے، ہر طرح کے علم سے، ہر طرح کی دولت سے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب اس کبریائی کا اظہار اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں ہیچ معلوم ہونے لگتی ہیں، پھر انسان کسی سے مرعوب نہیں ہوتا ہے، وہ دیکھ کر اس کی آنکھیں خیرہ نہیں رہ جاتی ہیں، اور تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بار بار ہم نے حضرت ربیع بن عامر کا تذکرہ کیا کہ رستم کے دربار میں وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کتنے جاہ و جلال کے ساتھ حاضر ہوئے تھے، اور اسی لیے ہوئے تھے کہ وہ اللہ کا کلمہ لے کر وہاں گئے تھے۔ اس کے بعد بھی تاریخ میں شیخ عز الدین بن عبد السلام جو بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، مصر میں بڑا بادشاہ گزرا ہے ایوب، اس زمانے میں شیخ عز الدین بن عبد السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی اجازت سے یہاں شراب کا کاروبار ہوتا ہے اور ایک مسلم حکمراں ہیں، لوگوں نے ان کو منع کیا کہ آپ ڈائریکٹ جا کر ان کی مجلس میں بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ میں بات کروں گا بلکہ اس کو ذلت کا اور محتاج ہونے کا احساس دلاؤں گا، اور جا کر انہوں نے خطاب کیا کہ ایوب تمہاری نگرانی میں شراب بک رہی ہے، تم شراب بند کرو۔ اس نے کہا یہ تو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، میرے باپ دادا کے زمانے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا حال ان لوگوں کا ہے، ان مشرکین کا، کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی ہوتے ہوئے پایا ہے۔ تو اس جملے کا اثر ایوب پر یہ پڑا کہ فوراً اس نے احکام جاری کیے کہ اس کو بند کیا جائے۔ لوگوں نے جب عز الدین بن عبد السلام سے پوچھا کہ آپ نے کیسے ایسی ہمت پائی کہ وہاں جا کر یہ بات کہہ دی، انہوں نے فرمایا استحضرت عظمت اللہ، میں نے اللہ کی عظمت کا احساس کیا، اللہ کی عظمت کو دھیان میں لایا، تو میرے سامنے ایسا لگا کہ کالقط، کوئی بلی یا بلہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی جانور ہے، اس کے دبدبے کا، اس کی شان و شوکت کا، اس کی مجلس اور دربار کا میرے اوپر پھر کوئی اثر نہیں رہا۔ اسی ملک میں بھی ایسے ایسے علماء گزرے جنہوں نے یہ فریضہ انجام دیا۔ شیخ محمد بن مبارک کرمانی نے اپنی کتاب سیر الاولیاء میں ذکر کیا کہ محمد تغلق نے جب سید قطب منور کو دہلی بلایا، سید قطب بادشاہ کے بعض کاموں سے ناراض تھے اور انہوں نے جا کر بادشاہ کو جو سلام کا عام طریقہ ہے ویسے ہی سلام کیا، کوئی فرشی سلام نہیں کیا، جو تعظیمی انداز سے سلام کیا جاتا تھا انہوں نے نہیں کیا، اور سارے درباری کھڑے تھے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ہتھیار لگائے ہوئے۔ شیخ قطب الدین کے ساتھ ان کے بیٹے شیخ نور الدین بھی تھے جو ابھی چھوٹے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس منظر کو دیکھ کر وہ حیران ہیں، مرعوب ہیں، جھکے جا رہے ہیں، ایسا دربار ہوتا ہے بادشاہ کا۔ اس وقت آواز دی سید قطب الدین نے اپنے بیٹے کو، بابا نور الدین العظمت للہ، بیٹے نور الدین عظمت صرف اللہ کی ہے، کسی سے اتنا مرعوب مت ہو جانا کہ اس سے خوف کھا جانا۔ یہ خوف دل کے اندر سے اس وقت ختم ہوتا ہے جب انسان صحیح معنی میں اللہ اکبر کہنے کا عادی بنتا ہے،
اور جس وقت وہ استحضار کرتا ہے اور نماز میں آتا ہے نیت کرتا ہے، نیت یہ کرتا ہے کہ میں ساری کائنات کے خالق کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اب کوئی تعلق نہیں، اب کسی قسم کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں، سب پیچھے، اب میں اس کے گھر میں آ گیا ہوں، میں نے اذان سنی، میں نے اقامت سنی، سب میں اللہ کی کبریائی بیان کی گئی، یہ مسجد اللہ کے لیے بنائی گئی، اللہ کے سب بندے اب جماعت میں کھڑے ہو گئے، میں نے اس کے لیے پاکی حاصل کی، اب میں یہاں آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، اب اللہ رب العزت کی ہستی ہے اور یہ میری پیشانی ہے جو صرف اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت جب انسان اس نیت کے ساتھ جو عبادت کرنے جا رہا ہے اس کی نیت کر لیتا ہے اور قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے وجود کو اور اپنے سلسلے کو یاد کر لیتا ہے کہ میں ابراہیمی سلسلے سے ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور خانہ کعبہ کی طرف میرا رخ ہے جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس وقت جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے اور ہاتھ باندھتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کر بڑے تواضع کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ کہ میں مجبور بندہ ہوں، ضرورت مند ہوں، کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی تعریفوں کے ساتھ، وتبارک اسمک وتعالی جدک، آپ کا نام بابرکت ہے، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، لا الہ غیرک، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر وہ شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کی رحمت کے حوالے دیتا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے جس میں وہ اظہار کرتا ہے شکر کا وہ جملہ اور وہ کلمہ ادا کرتا ہے جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے، اور وہ ہے الحمد، ہر طرح کی تعریف جو زبان سے کی جائے، جو دل سے کی جائے، جو اپنے پورے وجود سے کی جائے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے رب العالمین، وہ رب جو کسی قبیلے خاندان کا رب نہیں ہے، جو کسی خاص وطن کا یا صرف مسلمانوں کا یا کسی خاص قوم کا رب نہیں ہے، یا صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا اور سارے جہاں کا رب ہے۔ پھر وہ اللہ کی رحمت کا حوالہ دیتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے جو لفظ ہے الرحمن الرحیم وہ پڑھتا ہے۔ پھر وہ اس بات کو یاد کرتا ہے کہ اگر میں غلط طریقے پر ہوں تو اللہ کے یہاں ایک دن ہے جو بدلے کا دن ہے، اور اس دن سب کو بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن اللہ کے علاوہ جس کو دنیا میں چھوٹی موٹی بادشاہتیں، سلطنتیں، اختیارات ملے ہوئے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا حوالہ دیتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز آتی ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری رحمتیں آپ کی طرف سے، آپ ہی تعریف کے لائق، آپ ہی پکڑ فرما سکتے ہیں، طاقت آپ کے پاس، تو صرف اور صرف ہم آپ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مدد صرف آپ ہی سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کی بات ہے، ہم دونوں کے درمیان کی بات ہے۔ پھر آخر تک جو آیتیں وہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرے بندے نے مانگا میں نے اس کو عطا کیا۔ پھر وہ کہتا ہے آمین، اے میرے رب قبول فرما۔ دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی کسی کتاب میں اور کسی مصنف کی کتاب میں یا آسمانی کتاب میں ایک مختصر سی 7 آیتوں کے اندر تمام انسانوں کی ضرورتوں کو جس طرح جمع کر دیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کی خوبی ہے جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک تحفہ عطا فرما دیا ہے کہ یہ لو ادب سیکھو، اس طریقے سے میری بارگاہ میں مانگو۔ اور پھر وہ کوئی نہ کوئی سورہ پڑھتا ہے جو اسے آسانی سے اس کی زبان پر آ جائے، اور اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے اور جھک کر یہ اظہار کرتا ہے کہ اے میرے رب،
صرف اور صرف میں ایک جانور کو جیسے آپ نے بنایا ہے اور میں اس سے کام لیتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے آپ نے اس کو جھکا دیا ہے، اے اللہ مجھے اس طرح آپ نے نہیں جھکایا، پوری طرح کھڑے ہو کر چلنے کا مجھے موقع دیا ہے، لیکن اگر میں کہیں جھکتا ہوں تو صرف آپ کے سامنے جھکتا ہوں۔ سبحان ربی العظیم، میرا رب وہ ہے جس کی ذات پاک ہے، وہ جو بڑا عظیم ہے۔ پھر انسان کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ جس کی تعریف بیان کی گئی اس نے سن لیا، اور لوگ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں صرف آپ کے لیے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے پوری تیاری کے ساتھ اب اپنی عزت کا جو سب سے مرکزی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقطہ دیا، اس کی پیشانی ہے، اس کو اس زمین میں رگڑ دیتا ہے جہاں وہ قدموں کے ذریعے سے چلتا ہے اور قدموں سے رونتا ہوا جاتا ہے، وہاں اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے۔ پھر ایک بار اٹھتا ہے، کچھ کمی تو نہیں رہ گئی، پھر تیار ہو کر دوبارہ جاتا ہے اور بار بار کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب جو عظیم سے بڑھ کر اعلیٰ ہے اور زیادہ بلند اور برتر ہے، وہی صرف اور تعظیم کے لائق ہے اور اس کی ذات پاک ہے۔ پھر وہ اس طرح اپنی نمازیں مکمل کرتا ہے، اخیر میں وہ التحیات پڑھتا ہے، دوسری رکعت پہ بھی پڑھتا ہے، اور پھر چوتھی رکعت یا تیسری رکعت اگر 3 یا 4 رکعت والی نمازیں ہیں تو ان میں پڑھتا ہے۔ لیکن ہمیں دھیان نہیں رہتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے پڑھیں تو ہماری نمازوں کے اندر روح پیدا ہو جائے۔ التحیات للہ، جتنی زبانی عبادتیں سب اللہ کے لیے، والصلوات والطیبات، جتنی بدن سے کی جانے والی عبادتیں، مال سے کی جانے والی عبادتیں سب اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اور اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب پر سلامتی بھیجی گئی، گواہی دے دی گئی کہ اللہ کے رسول اس کے بندے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر درود شریف سے بھی مسلمانوں کو رسالت سے جوڑ دیا گیا۔ پھر اخیر میں وہ درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھتا ہے، اور جس میں وہ آخری اظہار کر دیتا ہے کہ اے اللہ میں بڑا ظالم اور وہ تو بہت معاف کرنے والا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کہلوا رہے ہیں، جیسے اس نے تعریف کی اللہ کی، ویسے ہی اپنے بارے میں قصور کا اعتراف کر رہا ہے۔ اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، لیکن ان گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ فاغفر لی، تو اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مغفرۃ من عندک، خاص اپنے کرم سے، اپنے پاس سے، اپنی نوازش سے، میرے حق کے بغیر آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ وارحمنی، اور مجھ پر رحم کر دیجئے، اگر میں معافی کے لائق نہیں تو مجھے رحم کی بھیک دے دیجئے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے انا المکدی انا المکدی ہاکذا کان ابی و جدی، میں بھکاری ہوں، میں بھکاری ہوں، میرے آبا و اجداد بھی بھکاری تھے اور صرف اللہ کے ہاں آ کر بھکاری بن جاتا ہوں، مجھے بھیک مانگنا آتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے سامنے بھیک مانگنا آ جائے صحیح معنی میں، اور یہ انسان کہہ دے اللہ رحم کر دیجئے، ہم رحم کے محتاج ہیں۔ انک انت الغفور الرحیم، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی دوسری دنیا میں تھا، اب وہاں سے پلٹ کر آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے کوئی دور دراز سفر سے آگے کسی کو سلام کرتا ہے، ویسے ہی وہ کسی دوسری دنیا میں تھا، اللہ کے ساتھ تھا۔ اب اپنے دائیں بائیں جو لوگ ہیں سلام کرتے وقت ان کی بھی نیت کرتا ہے، ان فرشتوں کی بھی نیت کرتا ہے جو اس کے دائیں بائیں ہیں، اور ان پر اللہ کی سلامتی اور رحمت اور اللہ کی برکتیں بھیجتا ہے، اور اس طرح سے پھر وہ اپنی دنیا میں واپس آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی انسانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعلیم دی کہ صرف یہ فرض نمازیں نہیں ہیں، بلکہ نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، یہ متممات ہیں، نمازوں کو مکمل کرنے والی ہیں۔ نماز میں جو کمی رہ جاتی ہے ہماری فرض کی نمازوں میں، عشاء کے بعد جو وتر ہے وہ واجب ہے، اور دوسری جو نمازیں وہ اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ انسان اس طرح نماز سے نکل کر بھاگ نہ جائے کہ جیسے وہ کسی قید خانے میں تھا اور بڑی مشکل سے چھوٹا ہے اور فوراً مسجد سے نکلنا چاہتا ہے، بلکہ اور زیادہ اللہ کے سامنے
پھر جھکے، پھر جھکے، پھر مانگے، جیسے اللہ تعالیٰ بار بار نوازتا رہتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم نہیں کر سکتے، لیکن انسان ظلم کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ظلم سے، ناشکری سے بچائے اور صحیح معنی میں اپنی عبدیت کی توفیق دے اور بہتر سے بہتر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔